اب رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر انتظام 3 روزہ ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ نوجوان تبدیلی کے کلیدی متحرک ہیں اور انہیں اپنی کمیونٹیز میں امن کے فروغ کے لیے ضروری وسائل سے آراستہ کرنا انتہائی اہم ہے۔ یہ بات کراچی میں نوجوانوں کو امن کے فروغ میں شامل کرنے کے لیے منعقدہ ورکشاپ میں سابق وزیر قانون بیرسٹر شاہدہ جمیل نے بطور مہمان خصوصی اپنے خطاب میں کہی۔ نوجوانوں کے امن اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں کلیدی کردار کو تسلیم کرتے ہوئے ادارہ امن و تعلیم نے کامیابی کے ساتھ 3 روزہ ورکشاپ بعنوان نوجوانوں کا اشتراک برائے مستحکم معاشرہ 17-19 اپریل 2025 تک یونیورسٹی آف کراچی میں منعقد کی۔ یہ ورکشاپ یورپی یونین (EU) کے تعاون سے منعقد کی گئی اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم UNODC اور نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی NACTA کے اشتراک سے عمل میں آئی۔ اس کا مقصد نوجوان رہنماؤں کو انتہا پسندی کے خلاف مؤثر اقدامات اور جامعیت کے فروغ کے لیے بااختیار بنانا تھا۔ ورکشاپ میں 27 شرکا مختلف شعبہ زندگی سے شریک ہوئے، جن میں اساتذہ، مذہبی اسکالرز، مقامی صحافیوں، ٹرانسجینڈر کارکنان، سندھ اور بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کے کارکنان شامل تھے۔ شرکا نے گروہی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اپنے تجربات اور خیالات کا تبادلہ کیا اور اپنی کمیونٹیز کو درپیش اہم چیلنجز کی نشاندہی کی۔ مکالمے کا بنیادی مرکز تشدد پسند، انتہا پسندی کی روک تھام اور معاشرتی استحکام کے فروغ پر رہا۔ تقریب میں ممتاز مقررین نے شرکت کی، جن میں ممتاز اسکالر اور مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے سابق چیئرمین ڈاکٹر عامر تحسین، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن اور مذہبی اسکالر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی، کراچی یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر امتیاز احمد اور PEF کے بورڈ ممبر مجتبیٰ محمد راٹھور شامل تھے۔ مقررین نے امن کے فروغ اور انتہا پسند نظریات کے خاتمے میں نوجوانوں کے کردار پر بصیرت افروز خیالات پیش کیے۔ ڈاکٹر عامر تحسین نے کہا کہ انتہا پسندی کی روک تھام میں نوجوانوں کی شمولیت انتہائی ضروری ہے اور ایسے اقدامات انہیں درست معلومات اور مہارتوں سے راستہ کر کے حقیقی تبدیلی لانے کے قابل بناتے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی نے یکجہتی اور شمولیت کے حوالے سے میثاق مدینہ کی مثال پیش کی اور اس بات پر زور دیا کہ تمام تنوع کے باوجود ریاست کے تمام شہری مل کر ایک قوم کی تشکیل کرتے ہیں۔ 3 روزہ ورکشاپ کے دوران شرکا نے سیکھا کہ مشترکہ سماجی توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کس طرح معاشرے میں رواداری اور امن کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس ورکشاپ میں سوشل ایکشن پلانز SAPs تیار کرنے کی تربیت دی گئی، جو کہ ایسے منظم طریقہ کار ہیں جو افراد، گروہوں یا تنظیموں کو سماجی مسائل کے حل اور مثبت تبدیلی لانے میں مدد دیتے ہیں۔ شرکا نے واضح اہداف، عملی اقدامات، وسائل اور ٹائم لائنز مرتب کیے تاکہ سماجی اصلاحات کے منصوبوں کو کامیابی سے نافذ کیا جا سکے۔ ورکشاپ کے دوران اشتراکی مکالموں اور مسئلہ حل کرنے کے سیشنز کے ذریعے شرکا نے سماجی مسائل کے حل اور کمیونٹی کے استحکام کو فروغ دینے کے لیے مؤثر حکمت عملیاں تیار کی۔ ورکشاپ کے اختتام پر شرکا نے اپنی کمیونٹیز میں آگاہی مہم چلانے، مقامی اداروں کو مکالمے میں شامل کرنے اور انتہا پسندی کے خلاف مستقل اقدامات کے لیے فالو اپ فورمز منعقد کرنے کا عزم کیا۔ یہ سرگرمی پاکستان میں دہشت گردی کی روک تھام اور سدباب CPTP منصوبے پر عمل درآمد کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ منصوبہ یورپی یونین کی مالی معاونت سے نیکٹا کی قیادت میں اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم UNODC اور اس کے سول سوسائٹی پارٹنرز کے اشتراک سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد انتہائی پسندی اور تشدد کے خلاف معاشرتی استحکام کو فروغ دینا ہے، جس کے لیے 3 جہتی حکمت عملی اپنائی گئی ہے: جرم کے خلاف انصاف کی اداروں کی استعداد کار میں اضافہ، متاثرین کی معاونت کے لیے مؤثر قانونی نظام کا قیام، مضبوط سماجی روابط کے فروغ کے ذریعے کمیونٹی کی شمولیت۔ یہ ورکشاپ نوجوانوں کو امن، ہم آہنگی اور شمولیت کے فروغ میں ایک مؤثر اور فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دینے کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوئی۔